اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو قادر مطلق ہے مگر تیرے جہاں میں، تو قادر مطلق ہے مگر تیرے جہاں میں، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ ہر وہ شخص مزدور ہے جو جسمانی محنت مشقت کر کے، ذہنی محنت مشقت کر کے اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے رزق حلال کماتا ہے اور سارا دن اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے، وہ مزدور ہے۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، 5 دن سے سول سیکریٹریٹ لاہور، جو پنجاب کا دل ہے، دارالحکومت ہے، وہاں پہ درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مزدور، سرکاری ملازمین، جن میں پینشنر بھی شامل ہیں اور حاضر سروس ملازمین بھی شامل ہیں، جن کے ساتھ موجودہ حکومت نے، جو اس وقت نگران، غیر قانونی نگران حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اس نے انتہائی زیادتی کرتے ہوئے ان کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے۔ جس طرح سے ناظرین آپ کے سامنے 30 جون والے بجٹ کے اندر سرکار نے اعلان کیا کہ جناب تنخواہوں میں 30% اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن پنجاب کی انٹرم گورنمنٹ نے وہ 30% سے گھٹا کے تو 5% تک وہ لے آئے اس تنخواہ کا اضافہ، اور پھر جو پینشن تھی اس میں بھی اسی انداز سے کٹ مارا گیا، دھوکہ دہی کی گئی ملازمین کے ساتھ اور پینشنر کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ کیا کہ مختلف ٹیکسز کی مد میں جتنے دیے اس سے زیادہ ان سے کاٹ لیے۔ اس حوالے سے محکمہ تعلیم ہو، ہیلتھ ہو، لوکل گورنمنٹ ہو، ڈاک خانہ ہو، خیر جتنے بھی لوگ ہیں پنجاب میں، جتنے بھی ملازمین کام کرنے والے ہیں، وہ سوائے شاید محکمہ پولیس کے، پنجاب پولیس کے، باقی پنجاب کے سارے ادارے اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ 5 دن ہو چکے ہیں، دفاتر بند ہیں، پٹوار خانے بند ہیں، ضلع کونسل، تحصیل کونسل، یہ سارے دفاتر بند ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجاب کی جو حکومت ہے، اور غیر قانونی حکومت ہے یقیناً اس وقت، چونکہ ان کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے، وہ ان کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اچھا، ایک طرف تو وہ مسکین جو اپنے چند 100 کے تنخواہ میں اضافے کے لیے یا پینشن میں اضافے کے لیے 5 دن سے اس گرمی میں، لاہور کی شدت والی گرمی میں، سول سیکریٹریٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور دوسرے شہروں میں مثلا راولپنڈی میں بھی روزانہ کی بنیاد پہ ڈی سی آفس کے باہر، کمشنر آفس کے باہر احتجاج ہوتا ہے، جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ آ کے احتجاج کرتے ہیں۔ دوسری طرف کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ کل کی خبر یہ تھی کہ اسے پچھلے دن صرف ڈی آئی جی لیول کی ایک مختصر میٹنگ ہوئی، جس میں جو بھی انتظامی نوعیت کی تھی کہ یہاں آپ نے بیٹھنا ہے، اس سے آگے آپ نے نہیں آنا، ادھر آپ نے نہیں جانا، ادھر آپ نے نہیں آنا۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، جب تک یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی تیار نہیں تھا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی سرکار، اسی سرکار کے جو اوپر والے ہیں، جنہوں نے لا کے انہیں بٹھایا ہے، جب ان کی گفتگویں سنو، وہ بجٹ میں جو ان کی گفتگویں تھیں پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، تو انہوں نے زمین اور آسمان کے کلابے ملانے کی کوشش کی اور بڑی خوشخبریاں سنائیں کہ پینشن میں یہ اضافہ کیا جا رہا ہے، تنخواہوں میں یہ اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن جب عملاً صورتحال آئی تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ ناظرین، انہی دنوں میں بجٹ کے بعد ڈپٹی کمشنرز کو کروڑوں روپے کی گاڑیاں دی گئیں، کیونکہ انہوں نے کل الیکشن کروانا ہے، انہوں نے کل ان کی مرضی کے انتخابات کرانے ہیں، ان کے مرضی کے نتائج دینے ہیں، اس لیے ان کو کروڑوں روپے کی گاڑیاں دے دی گئیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کیبنٹ، چاہے وہ صوبائی کابینہ ہو اور چاہے وہ وفاقی کابینہ ہو، کہ درجنوں وہاں لوگ بیٹھے، اور ایسے وزیر بھی بیٹھے ہیں جن کا محکمہ ہی کوئی نہیں ہے، وزیر بے محکمہ ہے، لیکن وہ ضرور بیٹھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 13-14 جماعتیں نظر آنے والی اور کچھ نظر نہ آنے والی، ان سب کو حصہ دینا ہے، ان کے سب وزیر رکھنے ہیں، اس لیے مجبوری یہ ہے کہ ان کے بندوں کو رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر اہمیت نہیں دی جا رہی تو وہ سرکاری ملازمین کو نہیں دی جا رہی، وہ ان کلرکوں کو نہیں دی جا رہی، وہ چپڑاسیوں کو نہیں دی جا رہی، وہ مالی، وہ ڈرائیور، وہ بیچارہ کلاس 4، انہیں اہمیت نہیں دی جا رہی، اور نہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہے۔ ان کے پاس کوئی اور سہولیات بھی نہیں ہیں، ان کے بچوں کے لیے اسکول نہیں ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے، ان کے علاج معالجے کے لیے کوئی بندوبست کوئی نہیں ہے، ان کے لیے ڈسپلن کی گولی لینا بھی آسان نہیں ہے، لیکن ان کی طرف کوئی نظر نہیں ہے۔
اور گفتگویں سنیں، زمین آسمان کے کلابے ملتے ہوئے سنیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان سے زیادہ ان کے لیے، ملازمین کے لیے بہتر کوئی دور ہو نہیں سکتا۔ لیکن عملی طور پہ لوگ اس وقت چیخیں مار رہے ہیں، لوگ سسک رہے ہیں، لوگ بلک رہے ہیں، لوگ بدوائیں دے رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ میں کل ایک انٹرویو، اگرچہ وہ بڑے جو پاکستان میں بڑے جمہوریت پسند تھے جو میڈیا مالکان، وہ سارے کے سارے اس وقت ایسے زپ لگی ہے ان کے منہ پہ اور ٹیپ لگی ہوئی ہے کہ وہ بولنے کو بھی تیار نہیں، اور کسی کا بولنا دکھانے کے لیے بھی تیار نہیں، کہ 5 دن کا جو احتجاج ہے وہ کسی جگہ بھی میڈیا پہ نہیں دکھایا جا رہا ہے، وہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ دفاتر بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کے مسائل ہیں، دفاتر بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی ہے۔ اور یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں، میں آپ ہیں، اور وہی ملازمین ہیں، اور انہی کے رشتہ دار ہیں، اور انہی کے ہم وطن ہیں، اور ان کے شہروں کے لوگ ہیں جو بیچارے اس وقت پریشان ہیں۔ تو اس سلسلے میں ضرورت یہ ہے کہ فوری طور پہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور ان کے جائز مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کیے جائیں۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ میں نے کل وہاں ایک جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی ایک کوئی غالباً نمائندہ تھی، ان سے جب سوشل میڈیا والوں نے پوچھا تو وہ رونے کے انداز میں، اس خاتون نے، باعزت خاتون تھی، انہوں نے رونے کے انداز میں اپنی جو ملازم وہاں بیٹھی ہوئی تھی ان کا کہ ہم نے جب یہ بات کی تو ہمیں یہ بتایا گیا جی کہ حکومت پہ مشکل حالات ہیں، IMF راضی نہیں ہو رہا، تنخواہ کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو اربوں خربوں روپے کے ہیں، ہمارے ان ملازمین کے چہرے دیکھیں، کیا یہ قرض لینے والے یہ لوگ ہیں؟ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کبھی وہ قرض کے پیسے انہوں نے کھائے ہوں گے۔ ان کا کہ ان کے چہروں پہ تو رونق ہی نہیں ہے، ان کے چہروں میں خون ہی کوئی نہیں ہے، ان کے چہروں پہ وہ گوشت کی تازگی نہیں ہے، ان کے چہرے بیچاروں کے مسکین چہرے ہیں، وہ اجلے چہرے نہیں ہیں، چمکتے چہرے نہیں ہیں جو لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے کھا کے ڈکار بھی نہیں مارتے۔ تو یہ بیچارے تو چند ہزار کی تنخواہوں کے لیے، اور وہ بھی ان میں بھی کچھ محکمے ایسے جنہیں کئی مہینوں کی تنخواہیں نہیں ملی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حق ہے ان کا، آئین اور قانون انہیں یہ حق دیتا ہے کہ وہ محنت کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کو جس طرح سے باقی اچھا، اب میں کچھ وردی والے ادارے ایسے ہیں، اس میں KPK کی ملیشیا بھی شامل ہے، اسلام آباد پولیس بھی شامل ہے، کہ جن کی تنخواہوں میں بہت سا اضافہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے روزانہ چھاپے مروانے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے لوگوں کو اٹھوانا ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے ہتھکڑیاں تیار ہے اور پارٹیاں تبدیل کروانی ہوتی ہیں، پارٹیاں نہیں، صرف ایک پارٹی PTI، وہ چھڑوانی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی تنخواہوں میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن مسکین جو باقی محنت کرتے ہیں، کیا واپڈا کا ملازم، کیا اس کا تحصیل کا آفس کا ملازم، کیا ہیلتھ وزٹرز، کیا جو ایجوکیشنسٹ ہیں، اور ان کا جو کلاس 4 ہے، اور چھوٹے جو ملازم ہیں ان کے اسکولوں کے، کالجوں کے، ان کا حق نہیں ہے کہ انہیں پاکستانی سمجھ کے تو ان کی تنخواہ میں بھی کچھ اضافہ کیا جائے، ان کی پینشن میں بھی مناسب اضافہ کیا جائے، اور انہیں بھی ٹیکس والا اس طرح کا کٹ نہ مارا جائے۔ لیکن کون سوچتا ہے؟ کیوں سوچے؟ کس کے لیے سوچے؟ ان غریبوں کے لیے، ان بلکتے ہوئے لوگوں کے لیے جن کے ووٹ سے وہ اوپر جاتے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو، کہاں پہ؟ جب اپنا مفاد ہو، جب ووٹ لے لو، ادھر ڈال لیا، اس کے بعد پھر 5 سال پوچھنا کوئی نہیں ہے کسی نے۔ ناظرین، ایک اور آج موضوع ہے جس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جاوید چودھری پاکستان کے ایک مشہور کالم نویس ہیں، انہوں نے اپنے تازہ وی لاگ میں 2 باتیں کہا، تو بہت کچھ ہے، 2 باتوں پہ میں فوکس کروں گا۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی گرفتاری ستمبر تک نہیں ہو سکتی، کیونکہ ستمبر تک موجودہ چیف جسٹس جناب بندیال صاحب موجود ہیں، اس وقت تک ان کی گرفتاری نہیں ہوگی، کیونکہ حکومت کو خدشہ ہے کہ اگر گرفتار کر لیں تو پہلے کی طرح پھر بندیال صاحب ان کو چھوڑ دیں گے۔ جاوید چودھری کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ہی بندیال صاحب ریٹائر ہوں گے، عمران خان کی گرفتاری ہوگی، تاکہ بندیال صاحب کے چلے جانے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود ہوں گے، اور پھر عمران خان کی فوری رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ نواز شریف بھی بندیال صاحب کی موجودگی میں پاکستان تشریف نہیں لائیں گے، وہ بھی اس وقت آئیں گے جب قاضی فائز عیسیٰ اپنی سیٹ پہ متمکن ہو چکے ہوں گے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اور اس وقت آرام سے نواز شریف پاکستان آ جائیں گے، کیونکہ وہ جیل نہیں جانا چاہتے۔ اگر فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس بننے سے پہلے بندیال صاحب کی موجودگی میں نواز شریف اگر تشریف لاتے ہیں پاکستان، تو انہیں جیل دیکھنی پڑے گی، جیل یاترا کرنی پڑے گی۔ اس لیے وہ اس وقت پاکستان آئیں گے جب بندیال صاحب ریٹائر ہو چکے ہوں گے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی سیٹ پہ متمکن ہوں گے۔
ناظرین کتنی بری بات ہے، کتنی غلط بات ہے، کتنی غیر آئینی بات ہے، کتنی غیر قانونی بات ہے، کتنی غیر اخلاقی بات ہے کہ اس انداز سے یہ چند ٹکوں کے لیے کس کو پتہ نہیں خوش کرنے کے لیے یا کس کے کہنے پہ اس قسم کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ بھائی باعث شرم بات یہ ہے کہ آپ کیوں کہتے ہیں ایسی بات کہ آیا جو انصاف بندیال صاحب کسی کو دے سکتی ہیں، چھوڑ دیجئے نام کس کا ہے، عمران خان ہے یا اللہ دیتا ہے، جو انصاف بندیال صاحب دے سکتے ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا حق اور اختیار نہیں ہے؟ آیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کسی کے ساتھ کوئی پیکٹ کیا ہوا ہے؟ اور اسی انداز سے کہ جو ایک مفرور ملزم کے حوالے سے، جو بندیال صاحب کے حوالے سے جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ گرفتاری دینا پڑی، بھائی گرفتار بندیال صاحب نے نہیں کرنا، ایک مفرور ملزم ہے جو پاکستان میں سے سزا کے دوران باہر گیا، جھوٹ بول کے گیا، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے پہ گیا اور 4 ہفتوں کے لیے گیا اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا پاکستان میں 4 سال تک۔ تو آیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو اس کو گارنٹی دے دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا بندیال صاحب ہوں، دونوں آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق جو اس وقت چل رہے ہیں وہ بھی ضابطے کے مطابق، آئین کے مطابق چل رہے ہیں، جو آنے والے کل جو کچھ چلیں گے وہ آئین اور ضابطے کے مطابق چلیں گے۔ اس طرح کی تقسیم، اس طرح کا بیانیہ نہیں بنانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست پاکستان پہلے ہی بہت کمزور ہے، یہاں پہلے ہی بہت مسائل ہیں، یہاں مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور ان مسائل کے انبار میں اس قسم کے جو ٹٹ پونجی جو صحافی ہیں، جو پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے کس سے کتنے پیسے لے کے، کس سے کیا مراعات لے کے اس قسم کے تجزیے اور تبصرے پیش کرتے ہیں، وہ باعث شرم ہے، باعث ندامت ہے اور مذمت کے قابل ہے۔ اس لیے اس جاوید چودھری جیسے اور لوگ جو اس طرح کے گفتگو کرتے ہیں اور اداروں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نہ صرف مذمت کی جانی چاہیے بلکہ ان کی باز پرس بھی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے پاکستان پہلے ہی بہت تقسیم ہو چکا ہے، پاکستان تقسیم ہو چکا ہے، پاکستانی قوم تقسیم ہو چکی ہے، ادارے تقسیم ہو چکے ہیں، اور خدا کا خوف کرو، کسی جگہ رک جاؤ اپنے مفادات کے لیے۔ کیوں تم موجودہ کو بھی عذاب میں ڈال رہے ہو، آنے والے کو بھی عذاب میں ڈال رہے ہو؟ کیوں ایک ایسا تاثر پیدا کرتے ہو کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو نون لیگ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے، فضل الرحمان کے لیے، ان سب کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی اور موجیں لگ جائیں گی، اور دوسروں کے لیے عذاب ہوگا اور وہ ان کے لیے ان کا مقدر جیلیں ہوں گی؟ خدا کا خوف کرو یار، اس طرح کے تبصرے نہ کرو، اس طرح کی مایوسیاں نہ پھیلاؤ کہ قوم کے اندر اور لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو، ایک نفرت کی فضا پیدا ہو، ایک تقسیم کی فضا پیدا ہو، جس کا فائدہ آپ کو تو ہو سکتا ہے، ریاست پاکستان کو اس چیز کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا صرف نقصان ہے۔ اور جب نقصان ہوتا ہے، لوگوں کا اداروں سے اعتماد اٹھتا ہے، جس ملک میں انصاف کے حوالے سے، انصاف کے ادارے کے حوالے سے لوگ اس طرح سے کہنا شروع ہو جائیں تو پھر لوگوں کا اعتماد کیا رہے گا؟ پھر لوگ یہاں سے بھاگنے کے لیے 20-30 لاکھ روپے دے کے تو کشتیوں کے ذریعے یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں اور مسکین سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں، لاشیں بھی نہیں ملتی۔ خدا کا خوف کرو یار، کچھ خدا کا خوف کرو، اپنے 4 ٹکوں کے لیے، اپنے زرد لفافوں کے لیے ایسا نہ کرو۔ تم یقیناً لفافی ہو لیکن صحافی بننے کی کوشش کرو۔ جب صحافی بن جاؤ گے تو آپ کی بات میں وزن ہوگا، آپ کی بات میں ایک اعتماد ہوگا، اور وہ وزن اور اعتماد قوم کو بھی ایک اعتماد دے گا۔ لیکن اس طرح کی منفی باتوں سے آپ نہ صرف اپنی ذات کو نیچے گرا رہے ہیں، اپنے پیشے کو بھی نیچے گرا رہے ہیں، اور قوم کے مورال کو بھی آپ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ یہ آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ ظلم بند کر دو۔